ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عزیزان گرامی، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس رب الودود اور رب العزت ذوالجلال والاکرام نے ہمیں یہ عظیم دل عطا فرمایا جس کو خود اپنے نبی سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ سے آپ کی زبان اطہر سے اعظم الایام کا لقب دلایا اور اعظم الایام کے لقب سے ملقب فرمایا ہے. آج کا دن نہر کا دن، جس کو یوم النہر کہا گیا، قربانی کا دن. قربانی کا دن، یہ دن کیا ہے؟ یہ دن دراصل محبت کے اظہار کا دن ہے. یہ دن محبت کے مجموعے کا اظہار کا دن ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عظیم محبت کے ثبوت پیش کرنے کا دن ہے. ابو الانبیاء سیدنا نبینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم کارنامہ جو رہتی دنیا تک کے لیے اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام نے اسوہ، نمونہ اور سنت بنا کر کے پیش کر دیا. اپنے فرزند ارجمند، اپنے لگتے جگر نور نظر کی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہ سراپا محبت کا اظہار اور سراپا محبت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بچپن سے جن ابتلا اور آزمائش میں ڈالے رکھا اور جس صبر و استقلال کا مظاہرہ آپ نے کیا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلت عطا فرمائی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بے انتہا قریبی دوستی کا اعلان کرتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کی طرف نسبت کیا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے. اور خلت یہ دوستی کی سب سے دوستی کے اونچے رتبے کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر مجھے اپنا خلیل کسی کو بنانا ہوتا اللہ کے سوا تو میں اپنے دوست ابو بکر صدیق کو بناتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر آپ کا کوئی دوست نہیں تھا. سب سے زیادہ مردوں میں آپ جس سے محبت کرتے تھے وہ صدیق اکبر تھے. مگر آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا اللہ کے سوا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، مگر میرا خلیل اللہ ہے. میرا خلیل اللہ ہے اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں. اللہ کے خلیل اللہ نے وہ خلت کیسے عطا کر دیا، وہ رتبہ کیسے عطا کر دیا؟ وہ امام الموحدین تھے. ان کی زندگی کا سب سے بڑا، ان کی زندگی سے جو ہمیں پیغام اور سبق ملتا ہے وہ سب سے پہلے توحید کا پیغام ملتا ہے. اور یقین جانیے آج کا جو دن ہے قربانی کا دن، جس سنت ابراہیم کو اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زندہ کرتے ہیں، اس قربانی سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لینا ہے. اس لیے کہ جس نبی کی سنت کو رائج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور جس نبی کی سنت کو اسوہ اور نمونہ دنیا کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے بنایا، اس نبی کی زندگی میں سب سے بڑا جو پیغام ملتا ہے وہ توحید کا پیغام ملتا ہے. اس لیے کہ توحید کی خاطر انہوں نے اپنے سگے باپ سے بغاوت کیا، اپنے خانوادے سے بغاوت کیا، وقت کے فرعون نمرود سے پنگا لیا اور ساری قوم نے مل کر کے توحید کی وجہ سے
توحید پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے پرچار کی وجہ سے، ایک اللہ کی وحدانیت پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے بڑے آگ کے انبار میں آپ کو پھینکا گیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو، اپنے چہیتوں کو، اپنے اوپر ایمان رکھنے والے اپنے محبوب ترین بندے کو کسی بھی صورت ضائع نہیں کرتا، اور دنیا کفر کو یہ بتا دیا کہ اگر تو نے میرے خلیل کو آگ میں پھینکا ہے تو دیکھ لو، آگ کے اندر جس نے شدت حرارت رکھی ہے، جس نے جلانے کی کیپیسٹی رکھی ہے، جس نے جلانے کی قوت اس کے اندر رکھی ہے، وہ ذات اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ اس آگ سے جلانے کی قوت کو سلب کر لے، اور اس آگ کو، آگ میں جسے پھینکا گیا، اس کے لیے کھلونا اور باغ نما بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیزان گرامی، یہ توحید تھی جس کی بدولت آگ میں پھینکا گیا اور بے پناہ قربانیوں کا آپ نے مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ قربانی دیتے دیتے آپ اس عمر کو پہنچے کہ آپ کے پاس ابھی کوئی اولاد نہیں، 80 سے زائد سال آپ کی عمر ہو گئی، بارگاہ رب العزت میں دعا فرما رہے ہیں، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، پروردگار عالم عز و جل مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم اللہ سے اولاد کے لیے بہت کم دعائیں کرتے ہیں۔ 2 سال اولاد نہیں ہوئی، اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے بجائے نہ جانے کن کن دروں میں جا کر کے اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں، کہاں کہاں جا کے چھچندروں کی طرح اپنا منہ مارتے ہیں، اور کن لوگوں سے مانگتے ہیں جن کے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ ایک ابراہیم خلیل اللہ ہے، 80 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں، دعا پر دعا کی جا رہی ہے۔ ہم ایک دن دعا کرتے ہیں، ابھی ایک نماز میں کسی طرح جو ہے ڈھلتے ہوئے آئے، ڈھلکتے ہوئے دعا کیے، جیسے تیسے لنگڑی لولی دعا، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ظہر میں آئے تو عصر تک ہم کو مل جانا چاہیے، عصر میں آئے تو مغرب تک ہمیں مل جانا چاہیے، مغرب میں آئے عشاء تک مل جانا چاہیے، اگر نہیں ملا تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری دعا قبول ہی نہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یقیناً اس آدمی کی دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی جس کی یہ سوچ ہو کہ اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا، ایسے آدمی کی دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم خلیل اللہ 80 سال کی عمر تک دعائیں کرتے ہیں، 80 سال کی عمر تک کوئی دربار نہیں، کوئی خانقاہ نہیں، کوئی مزار نہیں، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب هب لي من الصالحین۔ ہم دعا نہیں کرتے تو خالی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیٹا ہی بیٹا دے دے، اللہ ہمیں بیٹا دے دے، اب بیٹا دے۔ ارے کیسا بیٹا چاہیے، کیسی اولاد چاہیے، اس کی صفات رب تعالیٰ کے سامنے بیان کرو کہ اللہ ہمیں سوست اولاد چاہیے، نیک و صالح چاہیے، تندرست چاہیے، توانا چاہیے، نیک و کار ہو، مطیع و فرما بردار ہو، پرہیزگار ہو، دین کا سپاہی بنے، ایسی اولاد دے۔ ہم ایسی دعا نہیں، ہم دعا کرتے اللہ ہمیں بیٹا دے دے، اللہ ہمیں بیٹا دے۔ کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، ساری دنیا اس کی طرف ایسی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے کہ بھائی لگتا ہے کہ انہوں نے زبردستی پیدا کیا ہے یا اس کے اختیار میں۔ اور اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی زندگی میں ایمان کی کمی محسوس کی ہے، اس کمی کو ہمیں دور کرنا ہے، اور جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، مگر آپ کے اندر اس سے تدارک کی صلاحیت نہیں، آپ کے اندر اس کو سمجھنے کی قوت موجود نہیں، آپ کی عقل نہیں سمجھ پا رہی۔ ایک اللہ کا نبی ہے، مستجاب الدعوات ہے، دعائیں کیے جا رہے 80 سال تک۔ 80 سال کے بعد ایک بشارت آتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ابراہیم، ہم نے تمہیں ایک اولاد دیا، اولاد بھی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی شیر خوار بچہ ہے، گود میں لیا ہوا ہے، کہا چلو یہاں سے ہجرت کر جاؤ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ عزیزان گرامی، ابھی شیر خوار بچہ ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے میرے خلیل، اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے جا کر کے ایک بیابان جگہ میں رکھ دو، بیاب ہو گیا جگہ میں رکھ دو، جہاں نہ کوئی پانی ہے
نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ انسانی آبادی ہے، بس میرا یہ حکم ہے تمہیں اس آب و گیا جگہ میں لے جا کر کے رکھ دینا ہے۔ اٹھاتے ہیں، ایک جھولا اٹھاتے ہیں، ایک تھیلی اٹھاتے ہیں، اور اس میں ایک تھوڑی سی کھجور ہے، ایک مشکیزہ پانی ہے، مکہ کے آب و گیا وادی میں جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی جاندار نہیں، بس پتھریلی زمین ہے اور پتھریلا علاقہ ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، بیوی بچے کو لے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ماجرا ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ امرک، اے میرے شوہر نامدار، کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ دھیمی دھیمی آواز میں کہتے ہیں کہ جی اللہ کا یہ حکم ہے۔ بیوی کے اندر وہ کمال دیکھیے، کمال کا ایمان دیکھیے۔ بیوی کہتی ہے اذا اللہ یضیعنا، پھر تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور کہتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ وہاں سے نکل گئے، دھیرے دھیرے جاتے ہیں۔ آپ بھی کہیں ودا ہوتے ہیں اپنے بال بچوں سے، آپ بار بار پھر کے نہیں دیکھتے، کیونکہ آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، آپ کی آواز بھرا جاتی ہے، آپ جدائی کے وقت بات نہیں کرتے کیونکہ آپ کو رونا آتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، گھر میں سب ہے، ماں باپ بھائی بہن دوسرے رشتے دار، مگر آپ صرف پردیش جا رہے ہیں، پھر بھی آپ کی یہ کیفیت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کوئی بھی نہیں، ایک شیرخوار بچہ جو بڑی مدتوں کے بعد ملا تھا، لمبی مدت کے بعد ایک بچہ ملا، اس میں بھی ایک صحرا اور بیابان میں لے جا کر کے چھوڑنا پڑا۔ اب کیا کیفیت ہوگی وہاں سے واپسی کے وقت، آپ تصور کر سکتے ہیں کیا کیفیت ہوگی؟ دل کیسے مار لے رہا ہوگا، دل کیسے رو رہا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، پھر بیوی بھی کہتی ہے پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بہر صورت پھر وہاں سے چل دیے اور بہت دنوں بعد واپس آئے، بہت دنوں بعد واپس آئے، بچے سے ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو اس قابل بنا دیا کہ بچہ باپ کا ساتھ دے، بچہ باپ کے ہاتھ سے ہاتھ بٹاوے، کام میں ساتھ دے۔ اور باپ کی نظروں میں جب 7 سال 8 سال 9 سال کا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کی نظروں میں وہ بچے آتے ہیں، بڑی شفقت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا بچہ اسی عمر کو پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم اب وہ مجھے واپس دے دے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ کہتے ہیں کہ اے میرے فرزند ارجمند، اے میرے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ نے تیرا مطالبہ کیا۔ اس نوعمر کم سن بچے کا جواب سنو، کیسی تربیت تھی، کیا انداز تھا، کیا اللہ سے محبت تھی، محبت کی کیا انتہا تھی۔ کہتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر مکرم، اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا یا ابت افعل ما تؤمر، میں کوئی سوال نہیں کروں گا رب نے کیوں مجھے حکم دیا، میری جان لینے کا حکم کیوں دیا ہے۔ اور باپ بھی ایسا کہ رب نے حکم دیا ہے، یہ سوال نہیں کر رہا کہ اے میرے رب تو اگر بچہ لینا چاہتا ہی تھا تو طبعی موت دے دیتا، کسی اور طریقے سے لے لیتا، یا تو دیتا ہی نہیں تھا۔ ہمارے یہاں کسی بچے کی وفات ہو جاتی ہے، عورتیں بے حجاب ہو کر کے جو سینہ پیٹتی ہے لوگوں کے سامنے، وہ ماجرا تو آپ جانتے ہی۔ کہتے ہیں جب لے جانا تھا تو دیا ہی کیوں تھا۔ اللہ اکبر، یہاں تو طبعی موت مرا، کسی وجہ سے مرا، مگر ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان تو ذرا دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم تو اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کر اور اس کی جان کا نذرانہ پیش کر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، بیٹے سے مشورہ کیا، کہا میرے پیارے بچے کیا تمہارا نظریہ ہے، کیا خیال ہے،
بیٹا اتنا سننا ہوتا ہے کہ جواب دیتا ہے کہ میرے والد بزرگوار آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے وہ بات کر ڈالیے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے والد بزرگوار آپ وہ کام کر دیجئے جس کا حکم رب تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے. اگر اللہ نے چاہا یعنی کریڈٹ خود پہ نہیں لے رہا. ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں دنیا بھر کے کریڈٹ سے اپنے کھاتے میں لینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نے کر دیا, یہ میرے بچے نے کر دیا, یہ میری بیوی نے, یہ میری بہن نے, میری بیٹی نے, میرے نواسے نے, میرے پوتے نے یہ کام کر دیا, یہ کام کر دیا. دنیا بھر کا پرچار کرتے ہیں مگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے 7-8 سال کی عمر کا بچہ ہے, کوئی کریڈٹ نہیں, کہہ رہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. عزیزان گرامی, بہت بڑا سبق ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا, مطلب یہ ہے کہ میرے والد بزرگوار میں ایک ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو صرف میں صبر کر رہا ہوں. بہت بڑے بڑے صابر و شاکر آئے دنیا میں, اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی انہی صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, میں بھی انہی صبر کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. لہذا آپ کر دیجئے. اب وہ امتحان کا وقت قریب ہے اور بچے کو لے جاتے ہیں, چھری گردن پہ ہوتی ہے, آسمان سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اے میری خلیل, آپ نے جو خواب دیکھا, جو میرا حکم ملا, آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا, میرے حکم کو آپ نے بجا لایا. لہذا اب بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کی ضرورت نہیں. یہ لو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, میں اس کے بدلے ایک عظیم فدیہ, ایک عظیم بدلہ میں دیتا ہوں, یہ دم بازی کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. عزیزان گرامی, یہ کتنا خطرناک امتحان تھا, کتنا بڑا امتحان تھا. ابراہیم خلیل اللہ کے امتحان کو رب تعالیٰ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ بہت ہی بڑا امتحان, بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم کی آزمائش تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو خلت عطا فرمایا. کہنے میں اور سننے میں بڑا فرق ہوتا ہے, کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم سن رہے, مگر آپ تصور کی دنیا میں جائیے کہ آپ کا ہاتھ ہے, آپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور آپ کا بچہ ہے, آپ اسے کاٹنے کے در پہ ہیں. بتائیے ایک مشفق و مہربان باپ ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن حکم کس کا ہے؟ آج نماز میں اپنے بچے کو اٹھا نہیں سکتے, اس لیے کہ نماز میں خلل, بچے کی نیند میں خلل پڑ جائے گی, نیند خراب ہو جائے گی, صحت خراب ہو جائے گی. وہ اسکول جانا رہے, کمپنی جانا رہے, دھکے دے دے کے اٹھاتے. یہ ہماری محبت اللہ سے. تھوڑی مصیبت میں گرفتار ہوتے دنیا کو پرچار کرتے, یہ مصیبت, اتنی بڑی مصیبت, اتنی بڑی پریشانی. ارے اپنی چھوٹی سی پریشانی کو اتنی بڑی گنانے والوں. ابراہیم خلیل اللہ کی پریشانی کو رب تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے سچ کر دیا. وہی سنت ابراہیمی کا احیاء, اور اسی سنت ابراہیم کو آج ہم زندہ کرتے ہیں. اور آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو ابراہیم کی محبت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا, اور اپنی محبت کے قصے دنیا کے سامنے رکھ دیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی اس محبت کو دنیا والوں کے لیے, مومنین کے لیے, مسلمانوں کے لیے, موحدین کے لیے اسوہ نمونہ بنا دیا, اور یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم کی محبت لے کر کے آئے. کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے سید الانبیاء کی محبت لے کر کے آئے. کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو میرے پیغمبروں کی محبت لے کر کے آئے. میں اسے محبت کروں گا, میں اس سے پیار کروں گا, میں اپنی رحمتیں اس پر کروں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. عزیزان گرامی, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم قربان اللہ کے نام پہ جانور کرتے ہیں, آج جانور ذبح کرتے ہیں, اور اس قربانی کے پیش نظر ہمارا کیا نظریہ ہوتا ہے؟ ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں
لگائیں گے. ہم کسی کو کہیں گے نہیں. ہر آدمی کی اپنی سوچ, ہر آدمی کا اپنا نظریہ, ہر آدمی کی اپنی فکر, ہر آدمی کی اپنی نیت, ہر آدمی کی اپنی سوچ. اپنی سوچ کے مطابق وہ ثواب پاتا ہے, اپنی سوچ کے مطابق وہ عذاب پاتا ہے, اپنی سوچ کے مطابق وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے. عزیزان گرامی, ہماری نگاہ کے سامنے سب سے پہلے جو چیز ہونی چاہیے کہ آج میں جو جانور قربان کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں, اور اللہ نے ہمیں یہ عظیم دن دیا ہے تاکہ اپنے گناہوں کی بخشش کراؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام پاؤں, تو وہاں یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی قربانی دینا پڑے, ابراہیم خلیل اللہ کی طرح اگر بیوی بچوں کو کہیں چھوڑنا پڑے, بیوی بچوں کو کہیں چھوڑنا پڑے, اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑے, یا کسی اور کو چھوڑنا پڑے, یا کوئی گراں قدر اور محبوب ترین چیز کی قربانی پیش کرنا پڑے تو ہم کر دیں گے. یہاں تک کہ اپنے جان و مال کی اگر قربانی دینا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے, ہم ہچکچائیں گے نہیں. اللہ کی رضا کے خاطر, اللہ کی محبت کے حصول کے خاطر, جنت کے حصول کے خاطر ہم یہ تمام قربانیاں پیش کر دیں گے. اللہ اکبر. ہمارا نظریہ یہ رہنا چاہیے, نہیں تو پھر گوشت تو ہم عام دنوں میں کھاتے ہیں, بکرے تو عام دنوں میں ذبح کرتے ہیں, گوشت اور بریانیاں خوب کھاتے ہیں, مگر اصل مقصد وہ نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر گھر کر جائے, اور اللہ کی محبت ہم اللہ کے سامنے اسی طرح سے پیش کریں جس طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ نے پیش کیا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. عزیزان گرامی, یہ قربانی کا دن عظیم دن ہے جہاں پر قربانی کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا, کھانے کے لیے حلال کیا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اے مومنوں کی جماعت خود بھی کھاؤ اور فقراء و مساکین اور محتاجوں تک بھی پہنچاؤ, ان کو بھی کھلاؤ. جن لوگوں نے قربانیاں نہیں دی ہے, جن کے پاس مجبوریاں تھی نہیں دے سکا, ان کو کھلاؤ. اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ صرف کھانے کھلانے کی بات نہیں, سب سے پہلے قربانی سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرو, اپنے دل کو صاف کرو. کینہ کپٹ بغض و عناد ایک دوسرے کے تئیں اگر ہے تو اس کی قربانی کرو, پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا جانور قربان کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے, اس کا انداز کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اے مومنوں کی جماعت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا, بلکہ اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے, تمہاری پرہیزگاری ہے, تمہاری نیت صادقہ ہے, تمہارے صاف دل کی جو صدا ہے وہ اللہ کے یہاں پہنچتی ہے. اس لیے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کرو ایک دوسرے کے تئیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیروکار اور مطیع و فرما بردار بن جاؤ. جو لوگ بے نمازی ہیں وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. ایک مومن کی زندگی کا شیوا, ایک مومن کی زندگی کا اسٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ اللہ میں تمہارے لیے میری ساری چیزیں, میری قربانیاں, میری دیگر عبادتیں, میرا جینا مرنا سب تیرے لیے ہے. یہ ایک بندے کا اسٹیٹس ہونا چاہیے, نہ کہ صرف کھاؤ کھلاؤ پیو اور مزے کرو. اور ایک ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات, آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے, اعظم الایام ہے, یوم النحر ہے. اپنے آپ کو منکرات سے بچا کر کے رکھو, بے حیائی سے بچا کر کے رکھو, برائی سے بچا کر کے رکھو, کہ جو قربانیاں تم دے رہے ہو, جو قربانیاں دے رہے ہو وہ اس کی نیکیاں اور اس کا ثواب تم سے ضائع نہ ہو. اسی طریقے سے جو قربانی نہیں دے سکتا وہ دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی صاحب استطاعت بنا کہ ہم بھی قربانیاں کر سکیں, تیرے حضور ہم جان کا نذرانہ پیش کر سکیں. آئندہ سال اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تیرے در کے گنہگار اور خطا کار سیاہ کار بندے ہیں. پروردگار ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں, مولا کریم ہم سب کی عبادتوں کو تو قبول فرما لیں. ہمارے اندر جو ریا کے مادے ہیں پروردگار, ریا ہے, نمود ہے, فخر ہے, مباحات ہے, ان تمام گندگیوں سے ہمارے سینوں کو پاک کر دیں. پروردگار عالم جو ہمارے ایک دوسرے کے تئیں مسلمان بھائی رشتہ دار کے تعلق سے ہمارے دل میں جو کبیدگی ہے, جو انقباض ہے, جو بغض ہے, جو حسد ہے, ان گندگیوں سے ہمارے سینوں کو پاک کر دیں.
اور اپنی بارگاہ میں ہماری عبادتوں کو تو پاک و صاف کر کے قبول فرما لے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے والا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے والا بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے آپ تکبیرات کا ورد کرتے رہیں۔